الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احبب من شئت فإنك مفارق او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حج کے عاشقانہ سفر کے بعد عافیت کے ساتھ واپسی فرمائی اور قدم قدم پر آپ حضرات کے لیے دعا کی توفیق ہوئی. ہر جگہ اپنے لیے بھی مانگو اور آپ کے لیے بھی مانگو. دروازہ اوپر سے ہی کھلتا ہے. کوشش اس وقت بار آور ہوتی ہے جب رب چاہتا ہے، اور رب کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلتا ہے، اور وہ کھٹکھٹانا دعا ہے. گفت پیغمبر تو کو بھی درے. پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ جب تم کسی دروازے کو مسلسل کھٹکھٹاتے رہو گے، عاقبت بینی ازی در ہم سرے، تو آخر وہ دروازہ کھل کر ایک سر باہر آ کر پوچھے گا تمہیں کیا کام. اور یہ سفر حج کا سفر ہے ہی مانگنے کا سفر. حاجی گداگر ہوتا ہے، جو اس کا لباس اتار دیا، اپنی حیثیت بنا کر نہ ہو، گداگر بن کر آؤ. دو کپڑے پہنو، تمہارے سر اور چہرے پر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے پاؤں بھی ننگے ہونے چاہیے. یعنی گویا کہ ننگے پاؤں ہیں. پاؤں کو ننگا کر دیا، اگرچہ جوتی کی اجازت ہے، لیکن اس میں راز یہ ہے کہ پاؤں اکثر ننگا ہو. گویا کہ ننگے پاؤں ننگے سر مٹ کے میرے دربار میں آؤ تو تم کو نواز دو. حاجی فوت ہو جائے حالت احرام میں تب بھی اس کے سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں. ابھی بہت سے حجاج شہید ہوئے، ان کے ہم نے جنازے پڑھے، ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے. مجھے دوستوں نے کہا حضرت ان کے چہرے کیوں کھلے ہیں؟ میں نے کہا کچھ دربار میں بھی اسی طرح انہوں نے پیش ہونا ہے، ایسے ہی دفن ہوں گے. حدیث میں آتا ہے حالت احرام میں جب کوئی حاجی فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کا سر نہ ڈھانپو، اس کا چہرہ کھلا رکھو. جب قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا تو اس کو یہ تصور ہوگا مجمع کو دیکھ کر معاشر کے کہ شاید یہ حج کا مجمع ہے، یہ عرفات کا میدان ہے، یہ مینا کی وادی ہے، یہ مزدلفہ کی وادی ہے. تو وہ فوراً کہے گا لبیک اللہم لبیک.
تلبیہ پڑے گا. پوچھتے کہ بھائی یہاں تو میدان معاشر ہے، وہ حج کا نہیں ہے، تو کہ چونکہ تیرا انتقال اس عمل میں ہوا ہے، اسی عمل کی تسلسل تیرے اوپر، تیرے دماغ پر ہے، تو لبیک پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی وہ جو لبیک ہوگی فوراً دربار سے جواب آئے گا، ہاں بندے تو نے ہمیں پکارا ہے، حاجی صاحب کو لاؤ، اس کو جنت میں لے جاؤ. میرے دوستو، اللہ نے حج کا سفر اس کو محبت کا تو بنایا ہے. ہمارا یہ وجہ امتیاز ہے. انسان کی وجہ امتیاز کیا ہے؟ اللہ رسول سے عشق کرنا. سن لو، غلام تو ساری مخلوقات ہے، ساری مخلوق غلام ہے، لیکن یہ مٹی کا پتلا ایسا ہے، عشق و محبت میں اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے عشق اور محبت کی ایسی قدر فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اپنے پہلو میں اس کو بٹھائیں گے کہ تو اتنے اونچے مقام پر آ گیا ہے، کیونکہ جب کس سے دوستی ہوتی ہے تو دوست کو اپنے پہلو میں بٹھایا کرتا ہے، اس کو دور نہیں بٹھاتا، پہلو میں بٹھاتا ہے، یہ بتانے کے لیے یہ ہمارا دوست ہے. یہ مقام اللہ نے اس حضرت انسان کو دیا ہے، اس لیے حج کی عبادت دی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے، عاشقانہ نظاروں کے لیے. ناکیم الامت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک گھر کے 7 چکر لگا رہے ہیں اور بار بار لگا رہے ہیں، تمہاری عقل میں کبھی بات آنے والی نہیں ہے، لیکن عشق فوراً سمجھ جاتا ہے کہ 7 چکر کیا ہے. زندگی بھر بھی اگر چکر لگاؤں تو پھر بھی میرا من نہ بھرے. نہ سوچتا یہ کیسے؟ اس لیے عقل والوں کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے عاقلین اور عاقلین جو صرف عقل پر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ رسول کی مان کے نہیں چلتے، اپنی عقل کے سہارے زندگی بسر کر رہے، پورا عالم بسر کر رہے. ہماری عقل میں یہ آتا، ہماری عقل میں آتا، حالانکہ ان کی عقل بالکل بے عقلی ہے، لیکن اپنے آپ کو عقلا کہتے ہیں، ہم بڑے عقلا ہیں، بڑے فلاسفر ہیں. اور عاقلین جن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے، جس کو میرے شیخ فرماتے تھے ہگنے موتنے کی مشین بنے ہوئے، ادھر سے کھاتے ہیں پاکیزہ خوراک اور ادھر سے ہگ دیتے ہیں، اس کے لیے پیدا کیا. ہگنے موتنے کی مشین ہے، یہ کیا انسان ہے، کیا انسانیت ہے. اشرف مخلوقات بنایا اپنے ہاتھ سے. اے آدم میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، بیدی اپنے ہاتھ سے تجھے پیدا کیا ہے. اتنی خوبصورت شکل بنائی، خلق آدم علی صورت ہی، یعنی اللہ نے فرمایا ایسی خاص صورت میں نے آدم کو دی ہے، اس کائنات میں کسی کی ایسی صورت نہیں. اتنا حسین و جمیل انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ کہتا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد کھانا پینا اور عیاشی کرنا ہے. یہ اگنے متنے کی مشین ہے. ایک اللہ والے جا رہے تھے تو گٹر صاف ہو رہا تھا. اللہ والے بھی سبق دیتے ہیں، مریدوں کی جماعت ساتھ تھی، سب نے ناک پر کپڑے رکھ لیے اور نے سوچا کہ حضرت بھی راستہ کاٹیں گے. حضرت سیدھے گئے، وہ گندگی نکل رہی تھی، صفائی کرنے والا صفائی کر رہا تھا. انہوں نے کہا ادھر آؤ، یہ کچھ کہہ رہی ہے. حضرت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے حضرت انسان میں تو کل تک بریانی تھا، قورمہ تھا، لذیذ کھانے تھا، ایک رات تیری صحبت میں گزاری، میرا یہ حال کر دیا تو نے. بھاگنا تو مجھے چاہیے اور تو مجھ سے بھاگتا ہے. بتائیے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عاشقوں تم میں اور غیر عاشقوں میں کیا فرق ہے؟ فرق کو بیان کیا. فرمایا کسی پھول کا رس تتیا اور ڈیمو چوستا ہے زہر بنتا ہے، اور شہد کی مکھی چوستی ہے شفاء للناس شہد بنتا ہے. اسی ایک کیڑا اسی جو ہے وہ شہتوت کے پتے کو کھاتا ہے، وہ حق دیتا ہے، اور ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے، اس میں سے ریشم بن کے نکلتا ہے. اور فرمایا کہ بکری وہی چارہ چرتی ہے اور وہ مینگلیاں کر دیتی ہے،
اور نافع ہرن والا، ہرن نافع مشک والا وہی چارہ چرتا ہے، اس کے ناب میں جا کر وہ مشک بنتا ہے۔ تاکہ عاشقو یہ اندر جا کر اللہ کی نعمتیں نور بننا چاہیے، نہ کہ یہ ظلمتیں بنے اور تم گناہوں کے اندر پڑ جاؤ۔ اندر کی مشین صحیح کرو اپنی، اگر اندر کی مشین صحیح ہوگی یہی لقمہ نور بنائے گا اور خدا کی اطاعت پر لے کر جائے گا اور اللہ کا قرب دلائے گا۔ اور اگر یہی گناہ پر مجبور کرتا ہے، طاقت آتی ہے گناہ کرتا ہے، تو پھر آپ خود سوچئے اس لقمے نے کیا بنایا تھا آپ کے اندر؟ خدا کی نعمت کھا کر خدا کی نافرمانی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی ہے، میرا دل چاہتا ہے گناہ کروں، کہا کہ وہاں گناہ کر جہاں خدا کا رزق نہ کھا، اور وہاں گناہ کر جہاں خدا کی حکومت نہ ہو، جا۔ انہوں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک حبہ، ایک چاول کا دانہ، ایک گندم کا دانہ ایسا نہیں ہے جس کو مخلوق بنا سکے۔ رزق تو مولا کا کھانا، اور جس جگہ بھی جاؤں گا تو مولا۔ انہوں نے کہا پھر نافرمانی کس بات کی کرتا ہے تو؟ غیر کا رزق کھا، پھر غیر کو خوش کر۔ جب کھانا رزق مولا کا ہے، زمین پر مولا کی رہنا ہے، زمین مولا کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ لیکن مرشد فرمایا کرتے تھے، ایک ملک میں حضرت گئے، کہا جی فلائٹ چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں کی بڑی استقامت دیکھی۔ انسان جب نگاہ سے دیکھتا ہے تب آدمی میں ہمت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھو، پھر بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ پرواہ بدنامی نہ پرواہ عالم ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن نے کہا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، پوری دنیا ملامت کرو، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن جن کی تدفین ہوئی تھی، بڑی بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اس ابو لولو مجوسی نے صرف حضرت عمر کے سینے میں خنجر نہیں مارا تھا، کائنات کے سینے میں خنجر مار دیا، کائنات ڈوب گئی، کائنات ڈوب۔ آپ نے حذیفہ الیمان سے پوچھا تھا مجھے فتنوں کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کہا عمر فتنوں کے آپ کو کوئی خوف نہیں، کیونکہ فتنوں کے سامنے دروازہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ دروازہ کھولے گا توڑا جائے گا؟ کہاں توڑا جائے گا؟ اور میں انا للہ، پھر تو یہ بند ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کھلا ہوا دروازہ تو دوبارہ بند ہو سکتا ہے، لیکن ٹوٹ جائے تو بند ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کسی نے پوچھا کیا حضرت عمر جانتے تھے وہ دروازہ کون ہے؟ کہا کہ وہ خوب جانتے تھے، ان کی ذات وہ دروازہ ہے جو فتنوں کے سامنے کھڑا ہے۔ تو دروازہ توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آپ شام گئے، شام پیمند لگے ہوئے، لباس پر پیمند ہے، کہا آپ جس جگہ جا رہے ہیں بیت المقدس پتہ کرنے کے لیے، وہ لوگ بہت ایڈوانس لوگ ہیں، تہذیب یافتہ، شرق برق لباس پہننے والے، اور آپ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں جا رہے ہیں۔ ایک جملہ فرمایا تھا، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، لباس کی وجہ سے عزت نہیں دی، ہم کسی اور چیز میں اپنی عزت نہیں چاہتے۔ غلام سوار صاحب پیدل تھے، آپ پیدل تھے۔ انہوں نے کہا جی اب کہاں باری باری سے ہو کر آئے ہیں، اب اصل میں اس کے بیٹھنے کی باری ہے، میری لگام پکڑنے کی باری ہے۔ آپ فتوح شام پڑھ کر حیران ہو جائیں گے، جب دروازے پر پہنچے دروازہ بند تھا، بڑے بڑے پادری بڑی بڑی کتابیں سامنے رکھے کھڑے ہیں، وہاں کا گورنر کھڑا ہے، سوال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی امیر المومنین آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ فرمایا امیر المومنین آ گئے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا یہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو سواری پر ہے؟ کہا کہ نہیں، جس کے ہاتھ میں لگام ہے یہ امیر المومنین ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے وہ غلام ہے، کیونکہ ان کی باری تھی۔
اس گورنر نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پادریوں نے کتابیں دیکھی، انہوں نے کہا علامت پوری ہو گئی کہ جو اس کو مسلمان آخری پیغمبر کا غلام جو فتح کرے گا وہ باوجود امیر المومنین ہونے کے پیدل ہوگا اور اس کا غلام سوار ہوگا۔ ایک علامت پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جسم پر جو لباس اس پر پیوند ہے، کہا پیوند ہے۔ ان کی تعداد کتنی؟ تعداد گنی گئی کہ 17 پیوند ہیں۔ بتاؤ پادریوں، کا علامت پوری ہو گئی۔ پادری نے کہا کہ آپ کبھی بھی ان سے جنگ نہیں جیت سکتے، لہذا آپ بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ مومن اور عاشق یہ نہیں دیکھتا، نہ پرواہ بدنامی نہ پرواہ عالم ہے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور یہ چیز ان سے سیکھی۔ ایک ملک میں ہمارے شیخ گئے، ظہر کا وقت داخل ہونے والا ہے اور فلائٹ کا وقت بھی، فلائٹ چلنے میں 20 منٹ باقی۔ فلائٹ والے نے آ کر کہا کہ دیکھو اگر ظہر نماز آپ ان کو کہ سفر لمبا تھا، ظہر قضا ہو جانی تھی، 4-5 گھنٹے کا سفر تھا، اگلے ملک میں پہنچتے تو ظہر ختم۔ ہم نے فرمایا کہ یہ کون سا دین کی خدمت ہے کہ ہم اس کے لیے نماز ختم کرتے ضائع کرتے۔ انہوں نے کہا جہاں چلا جائے گا 1 ہفتے کے بعد دوبارہ فلائٹ ملے گی۔ ہم نے فرمایا یہ کون سی اجنبی جگہ ہے، جہاں ہمارا مولا ہے وہی عاشقوں کی جگہ ہے۔ بتاؤ مولا کہاں نہیں ہے؟ وہ جگہ ہے؟ کافروں کے ملک میں جائے وہ ان کی تھوڑی ہے، تو جا کہتا ہوں میں کہ ان کا تھوڑی ملک ہے، یہ عارضی طور پر ان کو جگہ دی ہوئی یہاں پر۔ بولو بھائی، اگر کسی چوڑے چمار کو اگر عارضی طور پر کوئی جگہ دے دے، کسی جگہ پر اپنی زمین پر جگہ دے دے تو کیا مطلب ہے؟ تو زمین اصل مالک کی نہیں رہتی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم وارث ہیں زمین کے، ہم وارث ہیں، اور ہم پھر یہ زمین اپنے پیارے بندوں کو دیں گے، چنانچہ پہلے بھی ہوا اور بعد میں بھی ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ نہیں آپ جہاز لے جاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو بڑی مشقت ہوگی، پیسے بھی پڑ جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں، آرام سے نماز پڑھی۔ ہم نے شیخ کو کبھی نماز پڑھاتے نہیں دیکھا، لیکن وہاں شیخ نے فرمایا میں خود نماز پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا حضرت کیوں؟ پہلے تو آپ ہم سے پڑھواتے ہیں۔ کہا کہ جلدی کی گھبراہٹ میں خلاف سنت نہ پڑھا دینا۔ اس کا نام استقامت ہے۔ زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ لوگ کہتے استغفر اللہ، یہ عاشق نہیں ہو۔ اگر عاشق ہوتے تو لوگوں کو کیا پرواہ؟ عاشق ہو تو محبوب کی فکر ہے، وہ کہتے محبوب خوش ہونا چاہیے۔ نہ خوش تو خوش مود اے جان من، مولا روی فرماتے ہیں اے اللہ آپ کی ناخوشی جس چیز میں ہے اس کو چھوڑ کر ہم خوش ہیں۔ اگر تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ کام کریں، لیکن آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہم وہ کام نہیں کریں، ہم اس پر خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ اللہ کی ناخوشی سے بچ کر۔ حالانکہ جس میں اللہ کی ناخوشی اور نامرضی ہے اس میں نفس اور شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ نفس اور شیطان تو ضد ہے، وہ تو اللہ کے اور رسول کے خلاف کرنے پر خوش ہے، لیکن ناخوش تو خوش مبد اے جان من، اے اللہ جس پر آپ ناخوش ہیں اس کے نہ کرنے پر ہم خوش ہیں، کیونکہ دل فدائے یار دل رنجان من، کیونکہ ہم نے دل ہی آپ پر فدا کر دیا۔ اب دل کی کیا سننی؟ دل فدائے یار دل رنجان من، فیصلہ کر دیا، نہ خوش تو خوش مبد اے جان من۔ میرے شیخ فرماتے تھے نا عجیب مظہر ازداد ہیں تیرے عاشق، عجیب مظہر ازداد ہے تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غموں میں مسکراتے ہیں۔ خوشی میں روتے ہیں کیا مطلب؟ کہ اگر نفس اور شیطان دل کو خوش کرنے والی بات پیش کرے
اور وہ گناہ ہو جائے تو روتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، اور غموں میں مسکراتے ہیں، یعنی جب دل کی خواہش پوری نہیں کرتے اور حسرت ہوتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے تو مسکراتے ہیں کہ نفس و شیطان کو تکلیف ہو رہی، لیکن ہمارا مولا تو خوش ہے، اللہ خوش ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ امتیاز بخشا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ جو ہم نفس اور شیطان کے پیچھے لگے ہیں لیکن عشق نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا وہ اس کی وجہ سے تھا، یاد رکھو۔ رسول کے، اللہ کے رسول کے ایسے عاشق تھے کہ غار ثور میں ہم اس دفعہ زیارت کے لیے گئے، غار ثور کی، میں نے وہاں حاجیوں سے کہا کہ قرآن نے جو لفظ استعمال لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے، لا تحزن، حزن وہ غم ہوتا ہے جو محبوب کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو حزن کہا جاتا ہے، اور جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہو اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ لا تحزن، کیونکہ ان کو رسول اللہ کا غم تھا کہ محبوب کو کچھ نہ ہو جائے، اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ اگر اپنی جان کی فکر ہوتی کبھی بھی سوراخ پر انگوٹھا نہ رکھتے جس میں سے سانپ نے ڈسا تھا۔ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے کیونکہ ان کو جو زہر دیا گیا تھا غزوہ خیبر میں وہ آپ کی جسم میں موجود تھا، لیکن جب تک صحت تھی وہ زہر نے اپنا اثر نہیں کیا، لیکن زہر موجود تھا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو کر کمزور ہوئے اس زہر نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا۔ آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا، قطع ابہری، اے عائشہ میری گردن کی رگیں کٹ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے جو خیبر میں مجھے دیا گیا تھا، لہٰذا اسی سے آپ شہید ہوئے۔ میرے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کریں اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 7 بار کہیں میں شہید کیا جاؤں، میں زندہ کیا جاؤں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی تمنا کو پورا نہ فرمائے؟ تو اس کی ترتیب اور تھی، ترتیب اللہ نے رکھی، اس کی ترتیب یہ رکھی، تو زہر کے اثر سے شہید ہو گئے قطع بحری۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ظاہری شہادت نصیب فرمائی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو سانپ نے ڈسا تھا، محققین نے لکھا ہے کہ اس زہر کا اثر بھی ان کے اندر موجود رہا، لہذا جب وہ بیمار ہوئے تو وہی سانپ کے زہر سے ان کی وفات ہوئی، کیونکہ جس طرح محبوب گیا ہے اسی طرح عاشق بھی سے گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن کی تو بڑی فضیلت ہے کہ جو جمعے کی رات اور دن کو فوت ہو جائے اس کا حساب کتاب نہیں، لیکن صدیق میں فرماتے اللہ مجھے پیر کے دن موت دینا جس دن میرا محبوب گیا ہے، مجھے تو محبوب کے نقش پا کی تلاش ہے، مجھے یہ نہیں کہ میرا حساب بھی ہو جائے کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس راستے پر چلنا ہے جہاں سے محبوب چل کر گئے۔ تمنا لکھی بخاری شریف میں، بابو تمنا استحباب، بابو تمنا موت السنین، کہ بیر کے دن کی موت کی تمنا کرنا مستحب ہے، صحیح تمنا کی، لا تحزن، غم نہ کیجیے۔ کس کا غم تھا؟ رسول اللہ کا غم تھا، عاشق تھے نا، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو محبوب کی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر نہیں ہوتی۔ دادا عاشق اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ محبوب کو تکلیف پہنچے گی، میں کیسے کروں گی کہا، ارے مولا ناراض ہو جائیں گے میں کیسے کروں، میں تو میرے چہرہ پھیر لیں گے میں کیسے کروں، یہ نہیں کہ جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈنڈے کا ڈنڈا جو ہوتا ہے نا ڈنڈا، یہ تو بے عقلوں کے لیے دکھایا گیا ہے، عاشقوں کے لیے نہیں ہے۔ عاشقوں کو اتنا کہنا بھائی ہم تم سے ملاقات نہیں کریں گے، بس اسی میں اس کی جان نکل جاتی ہے، اسی میں وہ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ پیغمبر فرما اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ قیامت کے دن اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لے، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ عاشقوں کے لیے تو اسی میں ہی موت ہے کہ محبوب چہرہ پھیر لے۔ صحابہ اکرام کے واقعات دیکھ لیں، پیغمبر سلام
ناراضگی کے اظہار کیسے ہم سلام کرتے آپ چہرہ پھیر لیتے, جان نکل جاتی یار, صحابہ کی جان نکل جاتی. پوچھتے پھرتے کیا ہوا یار, ہم سے کیا ہوا بھائی, تیرے بارے میں حضرت نے یہ سنا, اچھا یہ سنا, فوراً جا کر اس کام کو کر لیتے اور چیز کو مٹا دیتے جس سے رسول اللہ کی ناراضگی کی ان کی خبر ملی تھی, اور پھر آ کر اطلاع بھی نہ دیتے حضرت ہم نے یہ کام کر لیا, کیونکہ عاشق احسان نہیں جتایا کرتا بلکہ یہ کام کر کے خاموش رہتا ہے. محبوب شاباش دے دے تب بھی ٹھیک ہے, ورنہ میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کام کر لوں جس سے میرا محبوب خوش ہوتا ہے. یہ جو جی میں یہ کر رہا ہوں, جی میں نماز پڑھتا ہوں, میں تسبیح کرتا ہوں, پھر بھی میرے حالات صحیح نہیں ہوتے, یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے کہنا. یہ تو سودے بازی والوں کا کام ہے کہ انہیں پیسے لائے تو پھر بھی سب نفع نہیں ہوا, جی دکان کھولی نفع نہیں ہوا. یہ تو سودے بازوں والوں کا کام ہے, عاشقوں کا کام نہیں ہے. عاشق تو کام کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. جب خدا اور رسول پیش ہو جائے سب کچھ کر کے بھی کہے کہ کچھ نہیں کیا, جان دے کر کہتے ہیں جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام کا, ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے, بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت, حج کی عبادت, یہ عبادات ہماری عبادات عشق اور محبت پر مبنی ہے. اور عاشق کسی کی نہیں سنتا, محبوب کو دیکھتا ہے, نہ نفس کی سنتا ہے, نہ شیطان کی سنتا ہے, نہ لوگوں کی سنتا ہے. اگر تم سن رہے ہو تم عاشق نہیں ہو. فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, نفس یہ کہہ رہا ہے, شیطان, یہ زمانہ آ گیا. اور زمانے تو آتے رہیں گے, عاشق کا زمانہ نہیں بدلتا, کیونکہ آسمان بھی وہی ہے, زمین بھی وہی ہے, محبوب بھی وہی ہے. کوئی تبدیلی ہے؟ بولو, کوئی تبدیلی ہے؟ قرآن تبدیل ہو گیا؟ مولا تبدیل ہو گیا؟ رسول اللہ تبدیل ہو گئے؟ میں نے کہا ایک دفعہ, میں کسی پیغمبر نے اپنی امت کو ترغیب نہیں دی کہ ہمارے بعد بھی ہمارے ہاں آنا, لیکن رسول اللہ نے کہا یہ میری امت عاشقوں کی امت ہے. فرمایا جو حج کرے اور پھر آ کر میری قبر کی زیارت کرے, کانما رآنی فی حیاتی, گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت. اتنی بڑی بشارت دی, معمولی بشارت نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہر ایک جائے گا, یا پہلے جائے گا یا بعد میں جائے گا. حضرت مولانا حسین مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کاش ایسا ہو جائے کہ پہلے مدینہ میں حاضری ہو, پھر آپ کی سفارش کرا کے بڑے دربار میں جائیں تو کامیاب ہو جائے. حضرت کے ذوق, لیکن ترتیب ہوتی ہے. اس زمانے میں ایسی ترتیب, آج کل تو پھر بھی ترتیب بن جاتی, پہلے مدینہ سے چلے جاتے ہیں پھر یا بعد میں چلے جاتے ہیں. میں حج کرے اور میری زیارت نہ کرے تو قد جفانی, یہ بے وفا امتی ہے. یہ کیسا ہے, میرے پاس نہیں آ رہا ہے, مولا کے دربار میں میرے پاس آؤ, مہر تو یہیں سے لگے گی, مہر تو یہاں سے لگے گی. تھوڑی دیر کے لیے ایک دفعہ سلام پیش کر لیں بس. میں نے حاجیوں سے کہا, میں نے کہا کہ آپ کا وعلیکم السلام کہہ دینا کافی ہے. رسول اللہ فرمایا چاہ بندے تجھ پر بھی سلامتی جا میرے امتی, تو آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. لوگ کہتے آج ہمیں زیادہ دیر کھڑے ہونے دے, بھائی امت اتنی ہو گئی ماشاءاللہ, عاشق اتنے ہو گئے کہ اگر سب کو لمبا ٹائم دیا جائے تو باقی سارے محروم ہو جائیں گے. میں کہ یہ جو قانون بنایا ہے اور یہ جو چھوٹے چل سو چل کرتے ہیں, یہ ان کا احسان ہے کہ سب کو موقع ملتا ہے. کون اس دربار میں نہیں جانا چاہتا؟ اور آپ کا ایک دفعہ آپ نے سلام پیش کیا اور آگے سے آپ, کیونکہ آپ جب سلام پیش کرتے ہیں آپ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آپ گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کر دیتے ہیں. اور فرمایا جو میری حج کرے اور میری قبر پر حاضری دے, اور میں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. میرے دوستو, عشق پیدا کرو اپنے, اللہ رسول کے عشق پیدا کرو. اگر آپ چاہتے ہو گناہوں سے بچنا, نفس و شیطان سے بچنا, کہ اس لیے گناہ نہیں کر رہے کہ
جہنم کا خوف ہے، اس لیے گناہ نہیں کر رہے، ہمارا مولا ناراض ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا شکل دکھائیں گے؟ اس پر جان نکل جائے۔ یہ ایسا مقام ہونا چاہیے، یہ صدیقیت کا مقام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی فکر نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ کی فکر ہے۔ چنانچہ جب ہجرت کی تو کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا ہے؟ اور رسول اللہ بالکل سیدھی چال چلتے تھے، سیدھی چال چلتے جیسے کچھ پرواہ نہیں، سیدھی چال، نگاہ نیچی کر کے سیدھی چال۔ آپ کبھی آگے فرماتے تھے حضرت میں جب آگے جاتا ہوں مجھے خوف ہوتا ہے پیچھے سے کوئی نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر مجھے خوف ہوتا ہے دائیں سے کوئی میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر مجھے خوف ہوتا ہے بائیں سے کوئی میں بائیں آ جاتا ہوں، پھر مجھے خوف ہوتا ہے آگے سے میں آگے آ جاتا ہوں۔ میں اس لیے آپ کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہوں کہ مجھے آپ کی فکر ہے، مجھے محبوب کی فکر ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان عبادت کرائی، اگرچہ سال بڑی مشقت بھی تھی اور مشقت والا حج تھا، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جس عبادت میں جتنی مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اجرکم علی قدر نصبکم، جتنی تمہیں مشقت زیادہ ہوگی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گرمی میں روزے ان کی زندگی میں آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہمیں ڈبل اجر مل رہا ہے، اندر سے پیٹ بھی گرم ہے بھوک کی وجہ سے اور اوپر سے جسم گرم ہے دھوپ کی وجہ سے، پر میں دو گرمیاں جب جمع ہو جاتی ہیں تو جہنم کی گرمی اس کو لگ ہی نہیں سکتی، یہی گرمی کھا لی اس نے کھا لی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، تو فرمایا چلیے کہ جب دنیا میں اللہ کی اطاعت میں گرمی کھا لی اب اس عاشق کو جہنم کی گرمی نہیں دکھائی جائے گی، ہم گزاریں گے ضرور وہاں سے تاکہ شکر پیدا ہو۔ ہر ایک جہنم کے پاس سے گزرے گا تاکہ جنت میں جانے کا مزہ بڑھ جائے۔ او ہو یار کہاں سے آئے؟ بس آخری بات کرتا ہوں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھاتے ایک حدیث آئی کہ جب جنت خالی رہ جائے گی اللہ میاں میں تو خالی ہوں، تو فرمایا انشا خلقن، اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرمائیں گے جن نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا اور کوئی ان کو ایمان لانے کی تکلیفیں برداشت نہیں کی ہوں گی، وہی پیدا کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو ایک طالب علم نے کہا حضرت ہائے کاش ہم وہی لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں تو بہت تکلیفیں، اور پھر طالب علمی کا زمانہ تو پھر عجیب زمانہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں ایک ٹائم روٹی ملا کرتی تھی 24 گھنٹے۔ ہائے کاش، حضرت نانوتی نے فرمایا اور ان کو کیا مزہ آئے گا جنت کا؟ جنت کا مزہ تو ہمیں آئے گا جو دھکے کھا رہے ہیں، ان کو کیا مزہ آئے گا؟ بولو بھائی تو کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو ہمیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ لے کے شیرینی اور لذات مقر، فرمایا کہ منزل کا مزہ سب زیادہ اس کو آتا ہے حسب اندازہ رنج سفر، سفر میں جس نے جتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اتنا اس کو منزل پر پہنچنے کا مزہ آتا ہے۔ ان کو کیا مزہ آئے گا؟ یہ عاشقوں کا ذوق دیکھو، یہ عاشقوں کا ذوق ہے۔ ہم جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، میرے شیخ نے جب میں حضرت کے ساتھ پہلی مرتبہ حاضر ہوا مدینہ شریف، تو دوستوں نے کہا کہ حضرت ابھی حاضری دے دیں، لیکن سنت یہ ہے کہ انسان آرام کر کے صاف ستھرا ہو کر کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر اطمینان سے حاضری دے، جلدی نہ کرے۔ لوگ حاجی جلدی جلدی بھاگ پڑتے ہیں، بسوں سے اترے نہیں، اور دل بھی کیا ہوتا ہے کیا جلدی حاضری دو بھائی، ہوٹل کا کمرہ بھی لینا ہے اور بستر بھی وہاں پڑا ہے، بیگ پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں، یار ان فکرات کے ساتھ تم محبوب کے دربار میں ملنے کے لیے جا رہے ہو یار، کیسے لوگ ہو؟ اس کے لیے تو مسجد میں آنے کی بھی اجازت نہیں، ایک آدمی کو پیشاب لگا ہو پخانہ لگا ہو، کہا بھائی جا پہلے یہ تشویش ختم کر پھر مسجد میں آنا، اللہ فرمایا جا پہلے تشویش ختم کر، کہا امام صاحب جلدی ختم کرو پیشاب بہت آ رہا ہے، امام صاحب جلدی نماز ختم کرو،
اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے جس کو پیشاب پخان، بلکہ بھوک کا بھی لکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بھوک انسان کو اتنی لگی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی، اور میں پہلے روٹی کھا لے پھر دربار میں آیا. اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو کتنی پیاری بات کی، کہا روٹی کو نماز بنا، نماز کو روٹی نہ بنا. روٹی کو نماز بنا، جلدی جلدی کھا، یا نماز پڑھی جلدی جلدی کھا. تو ساری فکر نماز کی فکر میں روٹی کھائی، اور ادھر نماز پڑھ رہا، کہتا جلدی امام صاحب ختم کرو، محل بھی قرات کر دی، روٹی کھانی ہے روٹی کھانی ہے، ساری نماز کو روٹی بنا دی. تو بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ نماز کو روٹی نہ بناؤ بلکہ روٹی کو نماز بناؤ. اطمینان سے حاضری دے، کیونکہ دل کی کیفیات دیکھی جاتی ہے وہاں پر. آپ کے ظاہری دل کی کیفیات کیا لے کر آیا، دل کی کیفیات دیکھی جاتی ہے. دل میں کیا ہے، کس اطمینان کے ساتھ. ہر عبادت کا یہ ذوق ہے، یاد رکھو ہر عبادت میں ذوق ہونا چاہیے. فرمایا کہ یہ بھی تھکے تھکائے آئے ہیں، اور اس وقت رات 10 بجے بند ہو جاتا تھا، 10 بجے مسجد نبوی بند ہو جاتی، ٹائم بھی تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ صبح کو فجر کے بعد جائیں گے. تو لوگوں نے عرض کیا حضرت فجر کے بعد رش بہت ہوتا ہے، دھکے لگتے ہیں. تو رو کے فرمایا عاشق جب محبوب کے در پر دھکے کھاتا ہے تو محبوب کو ترس آ جاتا ہے. اچھا صبح کو گئے، وہی رش تھا، کوئی بات. عاشق نے محبوب کو خوش کرنا، دھکے لگنے میں بھی مزے آ رہے ہیں کیونکہ کسی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. یہ جو مشقتیں عاشق دنیا میں برداشت کرتے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ محبوب کے لیے کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جنت کا مزہ ان کو کیا آئے گا؟ جنت کا مزہ تو ان کو آئے گا، ہمیں آئے گا جو دنیا میں مولا کے لیے مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. تو جب جنت میں جائیں گے تو پہلا لفظ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، آج سارے غم دور کر دیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.